بلال صاحب یہ کہیے گا، ایک تو اظہر صاحب بھی بات کر رہے تھے کہ اس چیز سے ہمیں آگے نکلنا چاہیے، غداری کے مقدمات ان معاملات کے حوالے سے آپ لوگ ایکچولی کرنا کیا چاہ رہے ہیں اس آڈیو کے بارے میں؟ اور دوسری بات، کل عمران خان صاحب نے کچھ باتیں کہیں جن میں سے ایک یہ بھی تھی جو کہ آپ کی منسٹری سے ریلیٹڈ بھی ہے کہ طاقتور حلقوں نے اسحاق ڈار کو NRO کا دلاسا دیا، اس لیے وہ واپس آ گئے، ورنہ تو وہ پاکستان آ نہیں رہے تھے۔ تو کیا ایسا ہی ہوا ہے؟ ورنہ اسحاق ڈار صاحب اچانک سے واپس کیسے آ گئے؟ ان کو منسٹری کا چارج بھی سنبھال لیا انہوں نے۔ جی دیکھیے، سب سے پہلے تو بات یہ جو آڈیو لیک کی ہے اور یہ جو سائفر کی ہے اور یہ جو انہوں نے تماشا کھیلا اور لوگوں کو پھر سے گمراہ اور گمراہ کرنے کی بیوقوف کرنے کی کوشش کی، جو ہم اس وقت بھی کہہ رہے تھے جب انہوں نے یہ سائفر کر کے یہ بیرونی سازش کا تماشا چلایا تھا، چونکہ اس ٹائم پہ ان کو اپنی نو کانفیڈنس موشن میں ایک واضح شکست اور ایک امبیرسنگ ڈیفیٹ نظر آ گئی تھی، تو اس ٹائم پہ انہوں نے یہ سوچا کہ کیا کہانی بنا سکتے ہیں کہ کسی قسم کی فیس سیونگ کریں جس کی بنیاد پہ جا کے پھر یہ آ کے تو طرح کر کے جلسے جلوس کریں۔ تو انہوں نے اس ٹائم پہ یہ کہانی کی، اور ہم جو بات اس ٹائم پہ کر رہے تھے وہی آڈیو لیکس میں سامنے رکھی ہے۔ لیکن وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں ہم برابری کے انٹرنیشنل تعلقات چاہتے ہیں، جبکہ شہباز شریف صاحب بلومبرگ پہ جا کے ٹی وی اینکر کو ریکویسٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ ہمیں پیسے ابھی تو آپ ذرا اس میں آئی وانٹ کہ ہم اس پہ ذرا اگر آپ مجھے اجازت دیں۔ نہیں، میں سائفر سے کانٹیکسٹ میں ہی کہہ رہی تھی۔ جی مگر دیکھیے بات یہ ہے کہ آڈیو لیکس میں وہ کیا کہہ رہے ہیں کہ جی اس پہ ہم نے کھیلنا ہے، اور یہ فارن سیکرٹری صاحب کو بلا لیں، خاموشی سے بیٹھ کے اس طرح کے منٹس بنا دیں گے جس طرح کے ہم چاہتے ہیں، اور امریکہ کا نام نہیں لینا۔ تو یہ اس کو اگر آپ اس بات سے جوڑیں، اور یہ انہوں نے اس ٹائم پہ کیا، اور یہ یاد رکھیں یہ انہوں نے ساری بات ان کے مطابق یہ سائفر وہاں پہ 7 تاریخ کو میٹنگ ہوئی، 8 تاریخ کو سائفر آیا مارچ میں، ان کو خیال نہیں آیا جب تک نو کانفیڈنس موشن میں یہ ہار نہیں گئے، واضح شکست نہیں ہوگی تو یہ تب تک ان کو یاد نہیں آیا۔ بیچ میں ڈونلڈ لو کو US ایمبیسی پہ ایک ایونٹ پہ بھی بلایا، بیچ میں OIC کے یہاں پہ جو ہمارا سمٹ ہوا تھا اس کے اوپر انہوں نے انڈر سیکرٹری آف اسٹیٹ بھی آئی تھیں، تو اس ٹائم ان کو یاد نہیں، انہوں نے اس ٹائم پہ جب ان کو ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے کہ اب ہم ہار گئے ہیں تو کیا کہانی بنانی ہے، تو یہ انہوں نے سر جوڑ کے اپنی طرف سے یہ ایک کہانی بنائی جو سب کے سامنے بیان ہوئی۔ اور دیکھیے یہ کیوں سیریس ہے، کیونکہ انہوں نے ایک چیز کو پکڑ کے جو کہ آج ہم نے نظر آ گئی ہے MLF-ID کہ چلے ہم پہلے کہتے ہیں کہ انہوں نے ایک بات کو اس طرح بڑھا چڑھا کے اس طریقے سے چلایا کیونکہ یہ بیوقوف تھے، مگر اب ہمیں MLF-ID یا ان کی جو میلیشیس انٹینٹ تھی یا ان کی جو بدنیتی تھی وہ اس آڈیو لیک میں نظر آئی کہ کس طرح ان نے اس چیز کو لے کے کھیلا اور اس سے ایک کہانی بنانے کی کوشش کی، اور اس کے نتیجے میں، اور یہ سب سے بڑی سنگین بات یہ ہے کہ آپ نے نہ صرف ہمارے ڈپلومیٹک تعلقات، اپنی سیاست کو اور اپنی کرسی سے چمڑنے کی کوشش کے اندر آپ نے وہ کمپرومائز کیے، اس کو آپ اس بات سے جوڑیں جس طریقے سے IMF کا پروگرام اسٹال کیا، ہمیں ڈپلومیٹک لیول پہ اور اکنامک لیول پہ دونوں چیزوں کو انہیں جیپرڈائز کیا، اور ساتھ ہی ساتھ اس ساری کہانی کو بنیاد بنا کے پارلیمان ڈیزالو کی، which constitutes a version of constitution۔ اور دوسری بات، اور جس کے اوپر سپریم کورٹ کی بعد میں رولنگ آئی where they set aside the ruling of the deputy speaker، جو پریزیڈنٹ کی ایڈوائس پی تھی، جس پہ انہوں نے کہا تھا کہ this is contrary to the constitution and the law and of no legal effect۔ تو یہ سپریم کورٹ نے 5-0 کی یونانیمس ڈیسیجن سے دی تھی، اور تو ان لوگوں نے اکنامک سیکورٹی آپ کی، نیشنل سیکورٹی کمپرومائز کی اور کانسٹیٹیوشن کی سبورژن کی، اور یہ جان بوجھ کے کی، اور آج تک ابھی آپ نے عباسی صاحب کو سنا ہے کہ یہ حقیقی آزادی اس لیے بول رہے ہیں کیونکہ ان کے پاس کچھ اور ہے نہیں۔ آپ لوگوں نے بھی تو کوئی بات سامنے نہیں رکھی، اس نے شہباز شریف صاحب نے یہ کہہ دی بات جب وہ اپنے بیرونی دورے سے واپس آئے تھے کہ بہت سے ایسے دوست ممالک ہیں جنہوں نے ہم سے یہ بات کہی کہ عمران خان صاحب جو ہیں وہ پتہ نہیں اپنے آپ کو سمجھتے کیا تھے، عقل کل سمجھتے تھے، اور اس وجہ سے ملک کے تعلقات بھی خراب ہوئے۔ لیکن ایسا کچھ کہیں پر اسٹیبلش نہیں ہوتا، کسی بھی سربراہ مملکت کی طرف سے، کسی ذرائع سے بھی ان 3.5-4 سال میں کوئی خبر ایسی نہیں آئی کہ عمران خان صاحب کا کوئی کانڈکٹ کسی دوسرے ملک کے سربراہ کو پسند نہیں آیا اور اس کے اوپر کوئی خبر کسی ذرائع سے تو نکلتی۔ کیا آپ مجھے بتائیں کہ جو اس طرح کی باتیں عمران خان صاحب نے کی تھیں، اگر چلیں امریکہ کا صدر آ کے کیمرے پہ نہیں بول رہا تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جس طرح کا ان کا رویہ رہا ہے امریکہ کے ساتھ ہمارے سفارتی تعلقات، یا جو EU کے ساتھ ان نے کیا، جس طرح گلوبلی ہمیں جگہ جگہ آئسولیٹ کیا۔ میں کچھ 1-2 ممالک میں وزیر اعظم صاحب کے وقت میں خود گیا ہوں، وہاں پہ ٹرکی میں نے دیکھا ہے جس طرح کی ان نے تباہی کی ہوئی تھی، اور دیگر ممالک میں ہم گئے جہاں پہ ہمیں جا کے باقاعدہ ایشورنسز دینی پڑی ہیں۔ IMF کے ساتھ جو ریوائول ہوا پروگرام کے اندر، اس کے اندر اس طرح کا ٹرسٹ ڈیفیسٹ، میں نے خود کچھ میٹنگز کے اندر اور انٹرنل میٹنگز میں بھی اور IMF کی 1-2 میٹنگز میں بیٹھا ہوں، اٹ از انکریڈیبل کہ ہمیں وہ ٹرسٹ ڈیفیسٹ کس طریقے سے پورا کرنا پڑ رہا ہے۔ لیکن ٹرسٹ کو آپ لوگ کیا پورا کرنے جا رہے ہیں؟ نہیں، جو IMF کے ساتھ ٹرسٹ ڈیفیسٹ تھا، میں دوبارہ آپ کی طرف آتی ہوں۔ اس کے بعد بھائی صاحب، اب عمران خان صاحب نے کل مزید باتیں کر دی ہیں، اور جو انہوں نے جلسہ کیا اس میں انہوں نے کہا کہ نیوٹرلز کے حوالے سے میں نے آغاز میں ذکر کیا، انہوں نے کہا لیکن آج جب عدالت میں ان سے
پوچھا گیا. ایک طرف وہ کہہ رہے تھے عوام نیوٹرل سے جواب طلبی کریں گے کہ آپ کیسے نیوٹرل ہو سکتے ہیں, لیکن وہ خود تسلیم کر رہے ہیں کہ جب مذاکرات ہو رہے ہوں کسی سے تو محتاط تو ہونا چاہیے. عدلیہ میں آج عدالت میں ان کا یہ سوال ان سے صحافی عدیل سرفراز صاحب نے کیا تھا. تو آپ یہ بتائیے گا کہ ایک طرف خان صاحب مذاکرات بھی کر رہے ہیں, دوسرا اگر طلبہ سامنے ہوں یا جلسہ سامنے ہو اور عوام سامنے ہو تو وہ نعرے بھی لگوا رہے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے خلاف. کیا معاملہ چل رہا ہے؟ اچھا, ایک تو کیانی صاحب نے کہا کہ دیکھنا جی عمران خان صاحب نے میٹنگ کر لی سائفر پہ, تو میٹنگ کا ڈرامہ کیا. مجھے بتائیں وزیر خارجہ کو, سیکرٹری خارجہ کو اور پرائم منسٹر کو اور پرنسپل سیکرٹری ٹو پرائم منسٹر کی میٹنگ کو یہ انہوں نے کیا سمجھتے ہیں کہ یہ نہیں ہونا چاہیے, اسی طرح جس طرح نواز شریف کے دور میں گھر میں بیٹھ کے کچن میں بات ہوتی ہے اس طرح ہونی چاہیے تھی. تو ایک باقاعدہ طریقے سے میٹنگ ہوئی, اور جس میٹنگ کے منٹس آئے اور جس میٹنگ کے اوپر ایک وزیر اعظم عمران خان نے اس پہ یعنی سیکیورٹی کمیٹی کی میٹنگ کی اور ایک امپورٹنٹ وزیر اعظم شہباز شریف نے میٹنگ کی, دونوں نے اس کی حیثیت کو تسلیم کیا. ہاں ہم نے کہا کہ جی اس میں مداخلت بھی ہوئی ہے اور سازش بھی ہوئی ہے, انہوں نے کہا خالی مداخلت ہے. پہلے مجھے آپ دونوں بتائیں, میں اب دونوں کو محب وطن پاکستانی سمجھتا ہوں. آپ کو یہ بات پسند آئے گی کہ امریکہ کسی طریقے سے بھی پاکستان میں وزیر اعظم کو تبدیل کرنے کی, امریکن کوئی بھی انڈر سیکرٹری ہو یا کوئی بھی ہو وہ بات کرے؟ یہ آپ کو زیب دیتا ہے؟ آپ کو لگتا ہے کہ یہ آزادی ہے؟ یہ تو غلامی ہے. مجھے ذاتی طور پہ تو یہ بالکل زیب نہیں دیتا کہ اس قسم کی بات کوئی انڈر سیکرٹری یا کوئی بھی کرے اور اس کے بعد آپ ان کو او آئی سی میں بھی بلائیں, آپ اگلے 15 دن اس کا انتظار کریں. بطور پاکستانی اگر ایسا ہوا تو اس کے بعد تو پھر اس ملک کو فوری طور پہ آپ کو ڈیمارش کرنا چاہیے اور ان کے سفیر کو بلا کے, جو کہ اس وقت تھے ہی نہیں پاکستان میں ان کے سفیر, لیکن جو بھی ان کے یہاں پہ عہدیدار تھے ان کو بلا کے احتجاج کرنا چاہیے تھا, بجائے اس کے کہ آج عمران خان صاحب امریکہ میں پی آر فرم ہائر کر لے, ان کے جو سفرا ہیں ان کی جو شخصیات ہیں ان سے سیپریٹلی, جس میں حرج کوئی نہیں ہے سیاست دانوں کا. آپ لوگوں نے عباسی صاحب ایک اور بھی مقدمہ بنایا تھا صحافیوں اور سیاستدانوں کے خلاف, یہ لوگ امریکیوں سے ملتے رہے اور یہ غدار ہیں, انہوں نے ڈالر لیے ہوئے ہیں. لیکن سب میں تضاد نظر آیا تھا. بھائی صاحب یہ باتیں آپ یہ کہنا چاہ رہی ہیں کہ چونکہ وہ سائفر آ گیا تھا, ابھی اس پہ بہت سارا ایک برین سٹارمنگ ہونی تھی, ہم فٹافٹ رفع ڈال دیتے. پاکستان کی تاریخ میں پتہ نہیں کتنے عرصے بعد عمران خان کی جو ڈپلومیسی تھی اس کی وجہ سے یہاں او آئی سی کی کانفرنس ہو رہی تھی, وہ ہم خراب کر دیتے. یہ کون سی عقل مندی تھی؟ ہمارے ملک میں اسلامی دنیا ساری آ رہی تھی اور ہم وہاں جا کے اپنے دوسرے سوال کا جواب دے دیں. پارلیمان ڈیزالو ہو سکتی ہے. یہ آپ کی بات بالکل حقائق کے منافی. نمبر 2, اس کے لیے جتنے سٹیک ہولڈرز ہوتے ہیں جب وہ ڈیسائیڈ کرتے ہیں تو پراپر ڈیمارچ کیا. اچھا, وہ شہباز شریف صاحب کو امریکہ میں ڈانٹ پڑی. عباسی صاحب وقت ختم ہو رہا ہے, ایک کوئک کامنٹ کیجیے گا. میں پھر ان سے بلال صاحب سے اکانومی مذاکرات ہو رہے ہیں اس لیے نیوٹرل نہ رہیں آپ, یہ پیغام تھا جلسے میں عمران خان صاحب کا. جی, اور وہ یہ جو عمران خان جب گئے تو جس طرح ڈونلڈ ٹرمپ کے دور میں عمران خان کا استقبال ہوا وہ تو مثالی تھا. اب رہی بات عمران خان صاحب نے کیا کہا, انہوں نے کہا کہ آپ کی ملاقات ہوئی ہے, تو انہوں نے کہا جی ملاقات پہ میں ظاہر ہے کوئی جھوٹ بھی نہیں. بھائی صاحب آپ کو میرے سوال کی مجھے لگتا ہے نیوٹرلز کے بارے میں لگتا ہے بھائی صاحب ڈاج کر رہے ہیں میرا سوال. خان صاحب نے بھرے جلسے میں پرسوں نعرہ لگوایا, آپ بھی کچھ کہہ دیں. کیا اگر پاکستانی جو ادارے ہیں ان سے کسی سے کئی معاملات مذاکرات ہوتے ہیں تو اس کے لیے ظاہر ہے اس کی بہت سارے نارمز ہیں, مذاکرات, لیکن یہ بات یاد رکھیے گا ہمارا چیری بلاسم والا حساب نہیں ہوگا کہ 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کرائیں, نیب ختم کریں, پاسپورٹ واپس کریں اور وہ بیمار بھی ٹھیک ہو جائیں. اور اسحاق ڈار جو ہے جو یہاں سے بھاگے ہوئے تھے 4-4.5 سال. میرا اسپیسیفک سوال تھا بھائی صاحب کہ جب عمران خان صاحب نے پرسوں جلسے میں نعرہ لگایا کہ خود کو نیوٹرل کہنے پر قوم آپ کو معاف نہیں کرے گی, تو میں ضرور جاننا چاہتی تھی کہ کیوں نیوٹرل کہنے پر قوم عمران خان صاحب کے خیال میں معاف نہیں کرے گی. ایک بریک کی طرف جاتے ہیں, اکانومی سے ریلیٹڈ بلال صاحب سے اہم بات پوچھنی ہے. بریک.